زہرا کا لال خود آ رہا ہے، حر نے خود کو گرا دیا، قدموں میں سر رکھا، سوال کیا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حر مڑ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا، اے حر خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ زہرا کے لال نے تو معاف کر دیا، کہیں ایسا نہ خیمے سے کوئی بچہ آ جائے مجھے دیکھ کے پہچان لے۔ آج ہم اسی کی وجہ سے ابھی یہ حر سوچ ہی رہا تھا، کسی نے آ کے کہا خیمے والی بیویاں سلام کر رہی ہے۔ حر نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ کیسا کریم خان والا ہے یہ۔ لیجیے حر نے جام شہادت نوش کیا، مسیب ابن یزید ریاحی، حجر ابن حر یزید ریاحی، حجر ابن یزید ریاحی کے تابوت آپ کے درمیان آ گئے۔ اب لیجیے آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے، جناب ابو ثمامہ ساعدی کا تابوت۔ عزیزوں یہ جناب مسلم کی شہادت کے بعد کربلا کی سرزمین پہ تشریف لائے اور جام شہادت نوش کیا ہے۔ جناب سعید کا تابوت آ رہا ہے۔ عزیزوں سعید اور زبیر کون نہیں جانتا، جب نماز حسین ابن علی ادا کر رہے تھے، حرانے میں تمہارے مالک کا کفن بے کفن پڑا ہوگا لاشا، اس لیے کہ سب کے وارث موجود ہیں، کفن مل گیا ہوگا، لیکن غلام کفن لے کے واپس آ گیا۔ اس نے رو کے ملکہ نے پوچھا تو نے اپنے مالک کو کفن نہ دیا؟ وہ رو کے کہتا کیا کروں، لاشیں 72 تھی، کفن ایک تھا، کیسے کفن دے دیتا؟ لیجیے آپ کے سامنے سعید و زہیر کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ عمرو ابن قرظہ بن کعب انصاری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے آپ کے سامنے حضرت عمرو ابن قرظہ ابن کعب انصاری کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ کے والد صحابی رسول تھے، آپ کربلا میں امام مظلوم کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ مولا نے جب نماز تمام کی ہے اس کے بعد یہ شہید ہوئے ہیں جن کا جنازہ آپ کے درمیان لایا گیا۔ نافع ابن ہلال کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ نافع حسین کی غربت دیکھی نہ جاتی تھی، آزار المقتل میں زہرا کا لال آواز دے رہا ہے۔ جناب شوذب ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا جناب شوذب پر۔ عزیزوں یہ ہمدان قبیلے کی ایک شاخ ہے شاکر، اس سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نصرت میں مولا کے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ عزیزوں جناب عابس کے ساتھ آئے تھے۔ لیجیے حضرت عابس کا جنازہ اور تابوت لایا جا رہا ہے۔ یہ وہ بہادر عابد شب زندہ دار امیر کائنات کے چاہنے والے صحابیوں میں شمار ہوتا ہے، جن کے لیے امیر نے کہا تھا ان جیسے زمین پر اگر 1000 ہو جائیں تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے۔ حنظلہ ابن اسد شبامی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ جناب حنظلہ کے تابوت کی زیارت کیجیے۔ ارباب اعزاز اب اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جس کا رنگ سیاہ تھا، جس نے حسین ابن علی سے انداز عزت جو ہے اسے زمانہ رو کے سلام کر رہا ہے۔ کہا میرے آقا مجھے پتا ہے آپ مجھے اجازت نہ دیں گے، اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے۔ عزیزوں جب چوتھے امام باعزاز امامت کربلا ہے، شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا تھا مولا یہ کس کا جنازہ ہے، مجھ کو انبر کی بو آ رہی ہے، نور ساطع ہو رہا ہے۔ تو چوتھے امام نے رو کے کہا تھا یہ میرے بابا کا جون ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب جون کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ سلام کیجیے، سر و سینہ پیجیے، ماتم کیجیے۔ عزیزوں آپ کے سامنے جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، عزیزوں یہ غلام ترکی ہیں جو امام حسین کے غلام تھے۔ امام نے انہیں چوتھے امام کو ہبہ کر دیا تھا۔ جب جنگ کی شہادت کی اجازت لینے کے لیے آئے تو مولا نے چوتھے امام کے پاس بھیجا تھا۔ چوتھے امام نے اجازت دی تھی، میدان مقتل میں دلیری کی جنگ لڑی، جب زخموں سے چور تھے ایسا محسوس ہوا انہیں کوئی ہے جو گلے سے لگائے ہوئے ہے، دیکھا کوئی اور نہیں، زہرا کا غریب لال ہے تو آپ مسکرا دیے، موت کی آخری ہچکی لیا۔ لیجیے جناب غلام ترکی کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان لایا گیا۔ آپ سلام کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ جناب انس ابن حارث اسدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی صحابی رسول عالم دین، اللہ اکبر، آپ کے درمیان یہ ایک جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ بہت بوڑھے ضعیف ہو گئے تھے مگر بڑی دلیری کی جنگ لڑی ہے۔ لیجیے اب آپ کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے یہ حجاج بن مسروق جعفی کا تابوت ہے۔ یہ بھی کوفے کے مشہور شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اصحاب امام مولائے کائنات ہے۔ عزیزوں مکے سے مولا کے ساتھ ملحق ہوئے تھے۔ عزیزوں پورے راستے
آپ نے مؤذن کا فرض ادا کیا تھا، مگر ہاں جب مؤذن کی بات آتی ہے تو کربلا کا وہ پیاسا اکبر یاد آ جاتا ہے۔ لیجیے آپ کے درمیان یہ جنازہ آپ کے درمیان گزر گیا، آپ نے سلام کیا ہے۔ جناب زید ابن غریب ہمدانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ان کے والد صحابی رسول تھے، امام کی نصرت میں جان قربان کیا، خود عابد و زاہد تھے، کربلا میں حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ جناب عمرو ابن جندب حضرمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، آپ کا شمار بھی صحابی امیر کائنات میں ہوتا ہے۔ جمل، نہروان، یہ ساری جنگوں میں مولائے کائنات کے ساتھ رہے، مگر ہاں لیجیے اب سعد ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ حضرت علی کے غلام تھے، آپ کی شہادت کے بعد آپ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ رہے۔ کربلا میں مدینے سے تشریف لائے تھے، مولا کے قدموں میں جان قربان کیا۔ جناب یزید بن مغفر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ اصحاب امیر کائنات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ صفین اور نہروان میں آپ نے جنگ کیا تھا، مولا کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ کربلا میں آپ نے جام شہادت نوش کیا، آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ لیجئے اب آپ کے درمیان جو تابوت آ رہا ہے، یہ انصار امام مظلوم کا آخری جنازہ ہے۔ 53 جنازے آ چکے ہیں، یہ آخری ناصر کا جنازہ ہے جس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ جناب سوید ابن عمرو خشعمی کا تابوت، آپ نہایت ضعیف تھے، بڑا اہتمام کیا تھا، لیکن ہاں زخموں سے چور تھے، مگر لئیم یہ سمجھے تھے کہ یہ شہید ہو گئے، زندہ نہیں ہے، لیکن آپ زندہ تھے، سانسیں باقی تھیں، لیکن جب یہ خبر ملی کہ حسین قتل کر دیے گئے تو ایک مرتبہ آپ مقتل میں تھے، حملہ کیا، تڑپ کے رہ گئے، جامع شہادت نوش کیا۔ لیجئے ناصران امام مظلوم کا تابوت آپ کے درمیان ایک ایک کر لایا گیا۔ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے صرف تابوت نظر آ رہے ہیں، روتے ہوئے یہ حسینی عزادار ہیں کہ زندگی کا ہدف کربلا کے مظلوموں پہ کیا کرنا ہے، کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ ہم زندہ ہی اسی لیے ہیں کہ ہم مزائے سرکار سید الشہداء سے دنیا کو روبرو کرا سکیں۔ عزیزوں، بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ جب ہم یہ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں تو دنیا ہمیں حسینی عزادار سمجھتی ہے۔ حسین اکیلے میت لے کے آئے ہیں، ایک فکرہ آج جوانوں کو ایک پیغام دیتا ہوں، یاد رکھنا کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ سے کبھی کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ وہ پورا نہ کر پائے۔ کلیجے کا ہے، اللہ اکبر، حسین ہمیشہ کہتے تھے میرے لال تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، بابا پھوپھی پورا کر دیتی ہے، کبھی ایسا ہوا پھوپھی اماں پورا نہ کر پائی تو سوال ضرور کروں گا۔ تو عزیزوں، اکبر مقتل سے واپس آیا، لیلا نے دعا کیا، حسین نے کہا ماں کی دعا بچے کے حق میں کارگر ہوتی ہے۔ اب جو اوپر پلٹ کے آیا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال آج تو حسین ہوتا، میں اکبر ہوتا، تجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ عزیزوں کو ایک فکرہ کہہ کے تابوت لانے کی گزارش کروں گا۔ آپ جانے تابوت جانے، اکبر جب روتا ہوا خیمے سے جا رہا تھا تو زینب شہزادی خیمے کے در پہ کھڑی تھی، جس نے 18 سال پالا ہے۔ روتا ہوا اکبر بابا سے کہتا ہے کانوں میں، زینب نے دیکھ لیا۔ جب بھائی خیمے پہ آئے تو آواز دیا بھیا اکبر کو میں نے 18 سال پالا ہے، بھیا یہ بتاؤ کہ اکبر نے تمہارے کانوں میں کہا کیا تھا جو تم جیسا ثابت چیخ مار کے رویا۔ آواز دیا بہن یہ کربلا ہے، ترتیب بدل گئی ہے۔ بوڑھا باپ جب مرنے کو جاتا ہے، بوڑھا باپ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے، یہ کربلا ہے، بیٹا مرنے جا رہا تھا، باپ سے وصیت کر رہا تھا خدا کرے تمہاری مائیں سلامت رہیں، تو ایک فکرہ اسی پہ تابوت آئے گا۔ اور جس آواز دی بھیا بتاؤ نا اکبر نے کانوں میں کہا کیا تھا؟ آواز دیا اے بہن، اکبر روتا ہوا کہتا یہ تھا اے بابا اگر میں مارا جاؤں تو فوراً میری ماں کو مرنے کی خبر نہ دینا، میری ماں کو سہارا دینا۔ تابوت اے اکبر تمہارا سر نو کے نیزہ پہ تھا، شام کی عورتیں کہہ رہی تھی اے باپ اس سے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے، اور
کہ مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ مسلم کا ایک اور بیٹا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام کیجئے، سر و سینہ پیجئے، ماتم کیجئے. عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، محمد ابن مسلم ابن عقیل. اے ماں، خدا کرے تمہارے پردیسی بچے سلامت رہیں. اللہ اکبر. ایک ماں جو اپنے شوہر سے کوفے کے در پہ پوچھ رہی ہے، میرے 2 بیٹے آپ کے ساتھ کوفے آئے تھے، ماں تلاش کر رہی ہے. اللہ مسلم کو بھی شہید، مسلم کے بیٹوں کو بھی شہید کیا گیا. لیجئے اب آپ کے درمیان عقیل کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں. آپ کے درمیان جعفر ابن عقیل ابن ابی طالب کا، عبد الرحمن ابن عقیل ابن ابو طالب کا. ارباب اعزاز، یہ تابوت حضرت عبد الرحمن بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. عزیزوں، محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے. یہ بنی ہاشم کے جنازے، کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان شہیدوں کے مصائب پڑھتا، لیکن دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں. میں ایک شہید کے جنازے لانے کی گزارش کر رہا ہوں. حضرت محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا ہے. لیجئے اب سعید کے بعد جو تابوت آ رہا ہے، بہت قیامت ہے. یہ تابوت گزر جائے تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں. آپ کے درمیان بنی ہاشم میں شہزادہ علی اکبر کا تابوت آیا، آپ نے زیارت کی. عبداللہ ابن مسلم کا تابوت آیا، آپ نے زیارت کی. محمد ابن مسلم کا تابوت آیا، آپ نے زیارت کی. جعفر ابن عقیل کا جنازہ آیا، آپ نے زیارت کی. عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت آیا، آپ نے زیارت کی. محمد بن سعید بن عقیل کا جنازہ آیا، آپ نے زیارت کیا. مگر اب آپ سب میری طرف دیکھیں، میں نے ابھی تک جتنے جنازے آئے کسی ایک جنازے پہ یہ نہیں کہا کہ اسے ایسے رو جیسا ان کا حق ہے. لیکن اب جو 2 غریبوں کے جنازے آ رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ایسے استقبال کرنا جو ان کا حق ہے. اس لیے یاد دلاؤں آپ کو، جب شام میں ان دونوں بچوں کے سر آئے تھے تو شام کی عورتوں نے کہا تھا شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے. سمجھ گئے نا آپ کس کے جنازے آ رہے ہیں؟ ارے یہ زینب کے اور محمد کے جنازے آ رہے ہیں. اللہ، ماں اپنے غریب بھائی کو رو رہی ہے، بچوں کا ماتم نہ کر سکی، مگر ہاں ان بچوں کو یاد ہے ماں نے جب رخصت کیا تھا جو کہا تھا محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اتنی دور چلے جانا کہ بھیا جنازے اٹھانے جائے تو یہ کہہ کے رو تو نہ بھیا، بچے بہت دور چلے گئے ہیں. ماں بچوں پہ رو نہ سکی، مگر جب لوٹ کے یہ ماں مدینے آئی، نانا کے روزے پہ سنانی تو پیا نانن نے گئی آواز دیا، اے محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے. لاؤ محمد کے جنازے، یہ محمد کی میتیں ہیں. رونے والوں اس ماں کو سلام کریں، محمد کی جس بیوی نے کربلا کے 72 داغ لیے ہوئے، جسے بازاروں سے گزارا گیا، جس کا ہاتھ پسے گردن بندھا ہوا تھا. اے محمد، دنیا آپ کی اماں کی مظلومی پہ آنسو بہا رہی ہے. اے شہزادوں، تمہیں رونے کے لیے اتنا بڑا مجمع آیا ہے. اے شہزادوں، زمانہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. لیجئے جناب اون محمد کے تابوت آپ کے درمیان گزر رہے ہیں. میری بہنوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے. زینب کا گھر اجڑ گیا، زینب کا گھر ویران ہو گیا. آج پہلی مرتبہ ماں نے چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے تو کربلا کر روک کر کے کہا، اے میرے شہزادوں، تمہاری اماں کیوں قرض نہ لے. اللہ اکبر. ہاں، ہم پہ گریہ آپ ادا کر رہے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. لیجئے شہزادے اون محمد کے تابوت کی زیارت کر لیا. آئیے، ایک جنازہ آ رہا ہے. میں کیسے کہوں، سارے جنازوں کی آپ نے زیارت کیا ہے. یہ پتہ ہے کس کا جنازہ ہے؟ جو غریب کا جنازہ ہے جس کی عمر محض 13 سال ہے. ایسا نازک بدن ہے، ایسا نازک بدن جیسے آقا نے وہ لباس بھی نہ پہنائے تھے جو عرب میں عام طور پہ پہنائے جاتے تھے، نشان پہنچایا کرتا تھا. عزیز بہت بے چین سے رو کے کہتے تھے، ابو جان کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ بارہا آتے تھے، یہ کہہ کے واپس کر دیتے تھے، میرے لال
میرے لال تمہارے لیے تمہاری ماں کا غم کافی ہے، میرے لال تمہارے لیے تمہاری ماں کا غم کافی ہے۔ آواز دیتے تھے امو جان میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ حسین ہمیشہ یہ کہہ کے واپس کر دیتے تھے میرے لال جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو بھائی کی یاد آتی ہے، تمہارے پاس سے بھائی کی خوشبو آتی ہے۔ عزیزوں آخر کار اللہ جانے ماں سے کیا گفتگو کی، ماں نے تعویذ کی طرف اشارہ کیا، یہ بچہ تحریر لے کے چچا کے پاس آیا، ایک مرتبہ آواز دی چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ حسین نے آواز دی کیا کہا قاسم کا میرا نام محضر شہادت میں ہے یا نہیں ہے؟ کہ وہ جھولے والے اصغر کا نام ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابھی تک یہ شہزادہ بیٹھا ہوا تھا، چچا کے سامنے کھڑا ہوا، ایک انگڑائی لی، غریبان چاہ کیا، اللہ اکبر بند ٹوٹ گئے۔ آواز دی چچا کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گے؟ قاسم کو یہ گوارا نہ تھا کہ خیمے تک فوجیں آ جائیں، مگر ہوا کیا جب حسین نے اجازت دی تو ابا میں لاش کے ٹکڑے لے کر کے آئے، وہ تابوت آنے والا ہے۔ جیسے ہی ماں فروا کو بلایا گیا، اے فروا تیرا قاسم آ گیا، ماں نے غور سے لاش کے ٹکڑے دیکھے، ایک مرتبہ بیویوں سے کہا بیویوں آؤ مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے، ناسی قاسم کی میت آ رہی ہے۔ یہی حقیقیہ ہے قاسم، تمہاری مظلومیت کو دنیا رو رہی ہے، یہ جوان غربت کر رہے ہیں یا غدار رو رہے ہیں۔ قاسم کا تابوت آ رہا ہے، اللہ جس کے بابا کے جگر کے ٹکڑے گرے تھے، ساتھ ساتھ قاسم کے ایک بھائی کا جنازہ اور آ رہا ہے، حسن کے ایک اور بیٹے کا تابوت آ رہا ہے، ابھی بکر ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں کیا جناب قاسم کے سگے بھائیوں میں تھے، مختلف روایتیں ہیں مگر بڑی غریب شہادت ہے شہید کی۔ عزیزوں آپ کے درمیان آقا حسن کے دو بیٹوں کے جنازے زیارت کے لیے لائے گئے، مگر ہاں آپ روتے روتے شاید تھک گئے ہیں، کتنی دیر روئیں گے، ہے نا کتنی دیر روئیں گے، لیکن اس سے پوچھو جو کل بھی رو رہی تھی، آج جو ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے روتی ہوئی جاتی ہے۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بی بی کا تاراج چمن ہے جس کا آپ ماتم کر رہے ہیں۔ لیجیے آپ کے درمیان اب سب اتنا بڑا مجمع، میں گزارش کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں بولے گا کچھ بھی، بالکل خاموش رہیے گا۔ سنیے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے، آئی آواز، سنو احساس کی دنیا میں۔ وہ بی بی جب دہلیز پہ لی کے آئی تھی تو در کو چوم کے بنت رسول کے بچوں سے یہ کہا تھا میں اس گھر میں ماں کی حیثیت سے نہیں آئی، کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں۔ اللہ جس نے اپنے بچوں کو یہ سلیقہ سکھایا تھا، زینب بہن نہیں ہے، زینب شہزادی ہے، حسین بھائی نہیں، حسین آقا ہے۔ اللہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو بچوں کو یہ کہہ کر کے روضہ رسول پہ لے گئی تھی خبردار حسین کی نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی۔ بشیر نے جب مدینے میں اعلان کیا اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے۔ بشیر کہتا میں نے دیکھا ایک بی بی جس کے چہرے پہ روب و جلال، بزرگ عصا کا سہارا، ایک بچے کے اپنے پڑے۔ بشیر چپ ہو جا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حسین مارے گئے یقین ابن علی، جعفر ابن علی۔ اللہ اکبر۔ یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، آپ کے درمیان ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ بی بی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کیا، جام شہادت نوش کیا، دلیری کی جنگ لڑی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان مولا کائنات امیر کائنات کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ بی بی ام البنین جو قبروں کے نشان بناتی تھی اور یہ کہتی تھی میرے بچوں میں تم پہ نہ رو گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں تو ماتم کروں گی حسین کا، میں تو ماتم کروں گی غریب زہرا کا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان اب تک تقریباً 68 جنازے گزر چکے ہیں، آپ کے درمیان ہیں، آپ جنازوں کے درمیان ہیں۔ دیکھو نا اتنا بڑا مجمع آیا ہے، کسی کے ہاتھ بندھے تو نہیں ہیں، کسی کو کسی نے تعزیانہ تو نہیں مارا، کسی کو کسی نے رونے سے روکا تو نہیں ہے،
لیکن 11 محرم کو ان کے وارثوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے. رونے نہ دیا تھا. زینب نے سہارا دیا تھا. لیلا مجھے معلوم ہے تمہارا بیٹا مارا گیا. اے زینب بی بی تم نہ ہوتی تمہیں سارا کون دیتا. بی بی تمہارے عزم و استقلال کو زمانہ سلام کر رہا ہے. آج یہ جو فرش عزا ہے بی بی تمہاری مرہون منت ہے. بی بی تم نے فرش عزا بچھائی. سجاد غریب کو اس کے ٹوٹے ہوئے کنبے کا پرسہ پیش کیا. لیجئے میں جس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں بی بی ام البنین. عزیزوں زینب بی بی وہ ہے کہ جس نے واقعہ کربلا کے بعد آل محمد کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. سمجھ گیا مجمع سمجھ گئے یہ آزادات سمجھ گئے. اور یہ شبیہ جب سچتی ہے تو اللہ جانے کیا کیفیت ہے. آپ گواہی دیں گے ٹھہر جائیے. نہیں ابھی آنسوؤں پہ قابو کیجیے. آوازیں روکیے مجھے مجمع تک اپنی بات پہنچا دیجیے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. عزیزوں اللہ جانے یہ شہید کی شبیہ ایسی ہے. آپ گواہی دیں گے جب یہ شبیہ عزا خانے میں سج جاتی ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سب سے زیادہ اس شبیہ کے قریب بچے ہوتے ہیں. سمجھ گیا. کل بھی بچوں کو بڑا انتظار تھا آج بھی بچوں کو بڑا لگا ہے. ٹھہریے عزیزوں واقعہ کربلا کے بعد آل محمد کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. آل محمد کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. تاریخ کہتی ہے کہ زینب پہلی عید مدینے میں آئی. اب یہ بیوی کھڑی ہوئی. بیویوں کو جمع کیا اور چلو اماں ام البنین کے گھر چلیں. اماں ام البنین کو چل کر کے پرسہ دے کے آئے. ان کے سارے بچے مارے گئے. عزیزوں بیوی پردے میں ملبوس ہوئی. میری طرف دیکھنا بہت قیامت ہے لیکن میں رہوں گا تو پھر مصائب کون پڑھے گا. میری مجبوری ہے میں نہیں رو سکتا. مجھے مصائب آپ تک پہنچانا ہے. تابوت کا استقبال کرنا ہے. عزیزوں بیوی ام البنین کے گھر پہنچی. آقا ذاتی ثانیہ زہرا زینب پردے میں ملبوس. ٹھہر جائیے میں انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں چند لمحے کے لیے رک جائیے. بہت قیامت کا لمحہ ہے. یہ سوگوار انتظار کر رہے ہیں. اب جو زینب آئی تو ام البنین نے ویران آنگن میں علی کی بیٹیوں کے قدموں کی آہٹ محسوس کی. ام البنین نے بیویوں کا استقبال کیا. زینب زینب ام کلثوم جب آئی ایک مرتبہ بیوی نے کہا زینب شہزادی رو کے کہتی اماں ہم تمہارے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. بیوی نے دیکھا ایک مرتبہ عباس کے بیٹے فضل کو بلایا. آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا. ایک مرتبہ زینب بیٹھ گئی اپنے بھائیوں کو یاد کر کے رونے لگی. میری طرف دیکھی کہ 1 سے 1.5 منٹ میں آپ کے بیچ شبیہ آنے والی ہے. زینب اپنے بھائیوں کو یاد کر کے رونے لگی. اماں تیرے بیٹوں کا پرسہ ہے. اماں تیرے لاڈلوں کا ماتم ہے. اماں تیرے گود کے بالوں کا ماتم ہے. اماں کو پرسہ دینے لگی. ایک مرتبہ ام البنین نے عباس کے بیٹے فضل کو بلایا. تو فضل آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا. اے میرے لال آہستہ سے کانوں میں کہا میرے لال جاؤ بیویوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس کا بیٹا اٹھا مشق میں پانی بھرا زینب کی طرف بڑھنے لگا. ایک مرتبہ زینب نے قدموں کی آہٹ محسوس کی. بیوی نے جو سر اٹھایا تو دیکھا عباس کا بیٹا مشق لے کے آ رہا ہے. ایک مرتبہ زینب کی چیخ نکل گئی. کربلا کا رخ کیا. اماں روک نہیں سے مجھے میرا عباس یاد آ گیا. اے عباس شرمندہ نہ ہوگا تیرے بیٹے نے پانی پہنچا دیا. کیا عباس کا علم ہو رہا ہے؟ یہ کیسا گریا ہے؟ ہاں غازی کا علم ہو رہا ہے. حسین کی طاقت کا علم. اللہ آج 1400 سالوں کے بعد جب یہ علم ہو رہا ہے تو یہ مجمع تڑپ رہا. کل کربلا میں بچے تڑپ رہے تھے. اللہ غازی کا علم آیا ہے. غازی کا علم آیا ہے. زینب کے ماجاؤ کا جنازہ ہے. سکینہ کے چچا کا علم ہے. آہستہ 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 اللہ اکبر. یہ غازی کا علم ہے. سو گوارو دیکھو مشق سکینہ ہے. علمدار کے بازو کٹ گئے. ہاں غازی کا علم ہے. سکینہ نے بہت یاد کیا وہ جب تک علم کی زیارت کرے. عزیزوں 11 محرم کو سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بیوی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے. چلا ہوا دامن تھا. بیوی گزر رہی تھی. اللہ اکبر. غازی کا علم ہے. ایک مرتبہ سجاد غریب نے سکینہ کے قریب گئے. جا کے فقرہ کہا ہے جسے شاعر نے رقم دیا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ
لیے رکھے رہیں گے. آپ آنا جتنا جی چاہے نپٹ کر کے, کبھی سکینہ کے رخسار زخم رخسار کا ماتم کرنا, کبھی زینب کی چادر کا ماتم کرنا, کبھی عباس کی مظلومی کے آنسو بہانا. لیجیے آپ کے درمیان غازی کا علم زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. آج کربلا کے 72 پیاسوں کا ماتم ہے, بس 3 شبیر زیارت کے لیے اور ہے جس کا آپ کو انتظار ہے. بس چند لمحوں میں وہ شبیہیں بھی آپ کے درمیان آئیں گی. لیکن ہاں سنو سوگواروں, یہ شہید جس کا جنازہ نہیں آ رہا, یہ برے نجف ہے, ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا. اصغر بشیر کا گہوارہ آنے والا ہے. یہ شہید پوچھ رہا ہے میری خطا کیا تھی, یہ شہید کا سوال ہے میری خطا کیا تھی. اللہ ایسا کم سن دنیا پوچھتی ہے نا کب تک روگے, کب تک آنسو بہاؤ گے, کب تک گریا کرو گے. میرے پاس ابھی اتنا وقت ہے کہ میں شہید کے مسائل پڑھ سکوں. بس میری طرف دیکھیں گے آپ کے درمیان گہوارہ آئے گا. عزیزوں, یہ شہید وہ ہے جو دنیا سے اپنے بابا کی مظلومیت کا خراج لے رہا ہے. اس لیے کہ ایسی کمسنی جو اپنے بابا کا کلام بن کے مقتل میں گیا تھا. عزیزوں, دنیا کی ہر قوم اس شہید کو سلام کر رہی. ہمارے ہندو بھائی, ہمیں ناز ہے, ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں, ہم اس ملک میں جنمے ہیں, ہم ہندوستان کے شہری ہیں, ہم اس ملک کی آن بان اور شان کے لیے ہمیشہ سے کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اس لیے کہ زہرا کے لال نے ہند آنے کی خواہش ظاہر کی تھی. وہ ہندوستان جہاں جانوروں کی ہتیا کو بھی پاپ سمجھا جاتا ہو, وہاں اس بشیر کے گردن پہ تیر نہ لگتا, یہ اصغر پیاسا نہ مارا جاتا. اللہ ہو کر ہمارے ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائی, آپ گواہ ہیں کہ جب بشیر کا گہوارہ اٹھتا ہے تو اس گہوارے پہ دودھ لے کر کے آتے ہیں. میں بنارس کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. 10 محرم بنارس, جسے اکثر و بیشتر میں نے پڑھا ہے, بنارس میں 10 محرم کا جلوس بڑی شان کے ساتھ اٹھتا ہے. وہ تیرتھ کی نگری ہے جہاں سناتن دھرم کے لوگوں کا آستھا ہے, وشواس ہے, اور ہمیں بھی ناز ہے اپنے ملک پر. ہندوستان کی سرزمین بنارس میں 10 محرم کا جلوس گزر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جلوس کے آگے آگے ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہمارے بزرگ آگے چلتے ہیں, اس لیے وہ جلوس پہ نظر رکھتے ہیں. اسی جلوس میں ایک بزرگ جو جلوس کے آگے آگے چل رہے تھے, ان کی نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا. دیکھا یہ کہ ایک ضعیفہ ہندو عورت جس کی کمر جھکی ہوئی, چہرے پہ جھرریاں پڑی, پیشانی پہ بل, کمر پکڑتی چند قدم چلتی بیٹھ جاتی. وہ قریب آئی اور آ کر کے بزرگ سے پوچھتی, یہ بتاؤ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ یہ کہتے بس قریب سے آنے والا ہے. یہ واپس چلی گئی. چند لمحوں کے بعد پھر آئی, انہی سے پوچھتی ہے ابھی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ کہ بس قریب ہے, آنے والا ہے. پھر وہ چلی گئی, پھر آئی, پھر اس نے آ کے پوچھا کہ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے. یہ سوچنے لگے کہ یہ بار بار کیوں پوچھ رہی ہے. اس ضعیفہ نے, اس عورت نے, اس بوڑھی ہندو عورت نے ان کے سوال کو محسوس کر لیا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو نا, یہ جاننا چاہتے ہو میں بار بار کیوں پوچھ رہی ہوں, مجھے انتظار ہے, جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہ میرے ساتھ آؤ. انہیں لے کر کے اپنے گھر گئے. جب گھر پہنچیں گے تو گھر کا دروازہ کھولا, اس عزادار سے کہا آؤ گھر میں آ جاؤ. یہ کہتے ہیں آؤ گھر میں آ جاؤ نا, تم پوچھ رہے تھے نا کہ میں بار بار کیوں پوچھ رہے, آؤ گھر میں آؤ. آخرکار جب اس نے بار بار کہا تو یہ گھر میں داخل ہوئے. گھر کے دہلیز میں لے کے آئی, کہا آؤ میرے صحن میں, آنگن میں چلو. آنگن میں لے کے گئی تو کیا دیکھا, چھوٹا سا بچہ جو رو رہا تھا. کہ میں اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ وہ کتنی دور رہ گیا. اس نے پوچھا تو کیا ہماری وجہ سے کوئی دقت ہو رہی ہے, میں جلوس کو روک دوں؟ کہ نہیں, جلوس کو روکنے کو نہیں کہتی ہے. کہ پھر یہ رو کیوں رہا ہے, کیا بیمار ہے؟ کہ نہیں بیمار بھی نہیں. کیا کوئی اذیت ہے؟ کہ اذیت بھی نہیں. کہ پھر یہ رو کیوں رہا ہے؟ کہتے اسی لیے تو پوچھ رہی تھی کہ جلوس کتنی دور رہ گیا. کہ بتاؤ نا ہمیں. تو معلوم ہے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی کہ ہم نے جب سے سنا ہے کہ بابا حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا ہے, ہم اس دن
10 محرم کو جب تک جلوس گزر نہیں جاتا ہے ہم اپنے گھر کے بچوں کو ان اور پانی نہیں دیتے. یہ ہندوستان یہ شہید کو دنیا سلام کر رہی ہے. ابھی تو ٹھہر جائیں گے. ابھی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں شاید پڑھ سکتا ہوں. میں نے جلدی جلدی تابوت نکلوائے ہیں. آپ کے سامنے شہید کا کوئی تشنا نہ جانے پائے. آذربائیجان ایک ایمبیسڈر ایک راجدوت جس نے اپنے لائف میں فرسٹ ٹائم محرم دیکھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ محرم کیا ہوتا ہے. اس نے پہلی بار آزاداروں کو قریب سے دیکھا. میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ جب تم سیاہ لباس پہن لیتے ہو تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اس نے دیکھا کہ محرم کا چاند فلک پہ نکل آیا تھا. آزادار گزر رہے تھے. اس نے دیکھا کہ چند بچے بزرگ عورتیں گزر رہی ننگے پیر غریبان شاہ سر پہ گرد پڑی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے. اس نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں رو رہے ہیں. کہ یہ حسینی عزادار ہیں محرم کا غم مناتے ہیں. اس نے پوچھا محرم میں کیا ہوا تھا. اب اسے یاد آیا. اس نے کہا بھی تھا کربلا. اب اس کا دل آیا. اس نے کہا ان کی کوئی خاص تاریخ. کہا ہاں 10 محرم عاشور کا دن. اور اس دن یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا جلوس نکلتا ہے. کہاں سے. اس نے کہا شہر کے اس عزا خانے سے. اس نے پوچھا عزا خانہ کیا ہے. اس نے کہا ٹیئرس ہاؤس آنسوؤں کا گھر جسے امام باڑہ عزا خانہ حسینیہ اس نام سے وہ یاد کرتے ہیں. اچھا کرتے کیا کا جلوس نکلے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے اس دن مجھے بتانا. میں بھی شریک ہونا چاہتی ہوں. میں دیکھنا چاہتی ہوں. اس کا کیفیت دیکھ کر کے اسے ایسا محسوس ہوا. 10 محرم کی تاریخ آئی. ایک اونچے مقام پہ آ کے بیٹھ گئی. اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے آئی تھی. اب جو اپنے بچوں کو لے کے آئی اس نے دیکھا جیسے صبح نمودار ہوئی چوک در چوک چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پیر آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو آستینیں چڑھی ہوئی غریب زہرا کی مظلومی پہ ہائے حسین. عورتیں بچے ضعیف سب چلے جا رہے ہیں. جیسے ہی عزا خانے کی طرف جا رہے تھے یہ بیٹھی سارے منظر کو دیکھ رہی تھی. 1400 سال کے بعد سیکریٹری کربلا بتا رہا تھا. یہ سن رہی تھی. ذرا سنیے گا عزیزوں. جیسے ہی مائک آن ہوا مجلس شروع ہوئی. ایک مرتبہ اب جو رونے کی آواز آئی یہ پریشان ہو گئی. اس نے پوچھا یہ رو کیوں رہے ہیں. کا لگتا ہے کربلا والوں کی شہادت پڑھی جا رہی ہے. ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کا کیا ہوا. اب جو ماتم کی آواز آئی تو کہا یہ اتنی تیز تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں. کا لگتا عباس کا عالم آ رہا ہے. کہ یہ کیا ہے. کہ یہ سمبولک علم ہے. یہ کربلا کے حسین کی فوج کا کمانڈر تھا جو بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا. اسے پانی نہ لانے دیا. مشق تھی اس پہ تیر چلایا. اس نے کہا افسوس پانی لے جانے دیتے بچوں کے لیے. بچوں نے کیا بگاڑا تھا. اس کے بعد دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی. کہا اب یہ کیوں رو رہے ہیں. کہ لگتا حسین کے 18 برس کے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے. سیکریٹری بیان کرتا رہا. یہ سنتی رہی. پھر اس نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں. کہا اب کیوں رو رہے ہیں. کہا یہ تو گھوڑا ہے. کہا ہاں انسان جب اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے تو یہ جانور آئینہ دکھاتا ہے. یہ اپنے مالک کا وفادار تھا. یہ نہ ہوتا تو حسین کے خیمے تک کوئی بتانے والا نہ تھا. اس نے اپنے آقا کا خون مل کے اس کی 4 برس کی بیٹی کو جا کے خبر دی تھی کہ بابا کا انتظار نہ کرنا شام ڈھل رہی ہے. اللہ اکبر. یہ کربلا بیان کرتی رہی سنتی رہی. یہ کربلا بیان کرتا رہا. بس میں ختم کر رہا ہوں. آپ کے بیچ میں شبی آنے والی ہے. ایک مرتبہ یہ یاد رکھیے گا عورت ہے ایمبیسڈر ہے راجدوت ہے. کربلا سن رہی ہے. سیکریٹری سنا رہا ہے. یہ رو رہی ہے. یہ اچانک اس نے دیکھا اسی غریب کا گہوارہ ہے. اب یہ کہتی یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے. کہا ہاں حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا. کا ہوا کیا تھا. کہ وہ پیاسا بہت تھا. اس کی ماں نے حسین سے کہا تھا اس بچے کو مقتل میں لے کے چلے جاؤ میرا بچہ پیاسا بہت ہے. کا پھر کیا ہوا. کا تیز دھوپ تھی. حسین نے ابا کے دامن میں چھپایا. اسے لے کے لہنوں کے درمیان آئے. لاکھوں کی فوج تھی. بچے کو جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا پوچھتی ہے پانی ملا. کہیں پانی نہیں ملا. کا پھر کیا ہوا. تو حسین نے چلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا. اب یہ میرے ورڈ نہیں ہے مقتل کے فطرے نہیں ہے. ایک ماں کا ایک بیوی کا جو ماں ہے نا اس کا جملہ سنیے. کیا کہا تم نے. حسین نے جلدی زمین پہ لٹا دیا. پھر تو اس معصوم کے پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے. پھر تو اس معصوم کی پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے. تو پھر کیا ہوا. تو حسین نے سے اپنی آغوش اٹھا لیا. کب پانی ملا یا نہیں ملا. قیامت ہے 1 سے 1.5 منٹ میں شبی آنے والی ہے. کب پانی ملا یا نہیں ملا. وہ کہتا ہے ایک نے ایک کو اشارہ کیا. ایک نے ایک کو اشارہ کیا. یہ کہتی ہے تھینکس گاڈ. اب سیکریٹری رونے لگا. اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو.
تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ رو کے کہتا پانی نہیں ملا. تو پھر تمہیں نے تو کہا ایک نے کو اشارہ کیا کہ پانی نہیں ملا. تو پھر ایک بڑا سا تیر، ایک بڑا سا تیر، جیسے اس نے تیر کا نام سنا یہ میجر بے ہوش ہو گئی. سیکریٹری پریشان ہوا، چہرے پہ پانی ڈالا گیا. اب جب ہوش میں آئی تو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کے کہتی مجھ سے یہ نہ کہنا کہ میں بھی مارا گیا. اللہ آج 1400 سال کے بعد ایک ماں کو سن کے برداشت نہ ہوا. اللہ اکبر، یہ چشمہ ہے مجاہد کا کہوارہ ہے. اے چشمہ ہے، تمہاری غربت کو دنیا سلام کر رہی ہے. اے بیشیر، تمہاری غربت کو لاکھوں سلام ہو. بیشیر چشمہ ہے، علی اصغر کا کہوارہ آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. ماں جلے ہوئے کہوارے کی لکڑیاں اپنے دامن میں لیے رہی. عزیزوں، اصغر کی ماں جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہے، مجھے اتنا وقت دے دیجیے کہ یہ کہوارہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے. جو رونے والے بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں سکینہ کے سننے بھائی کو سلام کرنے کے لیے، حسین کے اس پیاسے کو سلام کرنے کے لیے جو اپنے بابا کی مظلومی پہ خود کو کہوارے سے گرا دیتا ہے، بابا کی نصرت کے لیے مکتب میں گیا، اس بیشیر کو سلام کر رہے ہیں. رباب جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی، جس بی بی نے یہ عہد کیا تھا کہ میں دھوپ میں بیٹھی رہوں، چوتھے امام جب آئے اور یہ کہا اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے، اماں سائے میں چلیے. تو رباب نے کہا تھا میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہیں کہنا. میرے لال بیٹے کی حیثیت سے سجاد غریب نے رونے کا اماں کربلا رونے کے لیے کافی، اماں سائے میں چلے. کہ میرے لال اگر تم کہتے ہو تو میں تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے. کہ اماں وہ کیا؟ کہ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو میں سائے میں چلی جاؤں. کہ اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دوں؟ جو سب پہ نظر پڑتی ہے تو کربلا یاد آتی ہے. میرے لال میرے لال میرے لال سجاد بیٹے کی حیثیت سے کہنا کہ اماں سائے میں چلو. تاریخ کہتی ہے رباب جس نے اپنی زخمی ہاتھوں کو آسمان کا رخ کیا پا رہا، میری بچی تماشے کھاتی رہی، میں نے کچھ نہ کہا. شبر نے جب تالیاں چھینی تو میری بچی کی چیخ نکل گئی، میں نے کچھ نہ کہا. میرا اصغر پیاسا مارا گیا، میں نے کچھ نہ کہا. میرے وارث کا لاشا بے کفن پڑا رہا، میں نے کچھ نہ کہا. معبود ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے رباب کی لاج رکھ لے. عزیزوں، سجاد غریب سے زینب نے کہا سجاد موت کی زردی رباب کے چہرے پہ. اصغر کی سکینہ کی ماں مر گئی. عزیزوں، بیویوں نے کہا چلو دامن میں دیکھیں ذرا بیٹی کے ہے کیا جو راتوں کی تاریکی میں دیکھتی ہے روتی ہے. اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ اصغر کے گوشوارے کی سکینہ کے کانوں کے گوشوارے. یہ ماں کے پاس بچہ کچھ بھی نہ تھا. عزیزوں کو گہوارہ پہنچ گیا. بیوی آزادار پیچھے زیارت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں، ایک اور کم سے شہید کا جنازہ آ رہا ہے جسے حسین کی تنہائی دیکھی نہ گئی تھی، جو خیمے سے مولا کی نصرت کے لیے آیا تھا. لینوں نے اسے بھی شہید کر دیا. یہ آقا حسن کی جان ہے، آقا حسن کا فرزند ہے. آپ کے درمیان عبداللہ ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. حسین ابن علی نے آواز دی کہ میرے لال تم کیوں ہو گئے؟ اللہ اکبر. مولا کے سامنے اسے شہید کیا گیا تھا. بہت کم سے مقصد روایت بتاتی ہے وہ شہید کا جنازہ. عزیزوں، 71 جانثار، 71 مددگار امام مظلوم کے جن کے آپ نے تابوت کی زیارت کر دیا. جگہ بعد دیگرے تابوت آ گئے. بس اب قیامت برپا ہونے والی ہے. اس لیے یہ سارے جنازوں سے اگر پوچھا جائے تو سب یہ کہتے ہیں کہ یہ بچ جائے. میرے مسائل پڑھ لیا آپ نے شاید سنا، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے. عزیزوں، بس مجھے اتنا وقت دے دیجیے کہ میں غریب کے مسائل پڑھ سکوں جسے کربلا میں رولا رولا کے شہید کیا گیا ہے. عزیزوں، یہ جتنے شہید آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حملہ اولا کے بھی شہید ہیں، لیکن
اکثریت شہیدوں کی وہ ہے، اب کوئی آئے جائے گا نہیں چند لمحوں کے لیے، اس لیے کہ زہرا سوال نہ کر لے میرے حسین کا جنم جا رہا تھا، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں سب میری طرف ہم تندوش متوجہ رہیں گے، بس مجھے چند لمحہ آپ کا چاہیے ہے تاکہ اس غریب کا تابوت اٹھانے کے لیے اللہ جانے کتنی دور سے بہنیں آئی ہیں۔ اے میری پردہ بہنوں، اپنے ساتھ اپنی بچیوں کو لے کے آئی ہو، بہرحال یہ شہر ہے، اپنوں کا شہر ہے، بچیاں سوال نہیں کریں گے، لیکن عام طور پہ بچیاں جب شام ہوتی ہے تو ماں سے کہتی اماں گھر چلو، اماں گھر چلو، اماں گھر چلو۔ یہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی جس کا نام سکینہ تھا، جب بابا رسول ہو کے لوٹ کے نہ آئے، شام قاصر کا سورج ڈوب رہا تھا تو رو کے مقتل کا رخ کر کے کہتی تھی نیند آئے گی سوار کی دو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین جب رخصت ہو کے خیمے سے باہر آئے، رہوار بھی آئے گا اس تابوت کے ساتھ، رہوار کے قریب کھڑے ہوئے، رہوار سے مخاطب ہوئے، اے میرے اس پہ باوفا آخری سواری ہے مجھے لے کے چل۔ کہتا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھو، تیری 4 برس کی بچی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا، انصاف سے بتائیے آپ پردیس جاتے ہیں نا، وہ خوش نصیب جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اگر بیٹی چلتے وقت باپ سے یہ کہہ دے بابا نہ جاؤ تو جانے کا دل چاہے گا؟ سکینہ رو کے کہتی تھی بابا وہی جا رہے ہو جہاں سے کوئی لوٹ نہیں ہے۔ کا بیٹا ترتیب بدل گئی ہے کہ بابا آپ نے بیٹوں کا حق دے دیا، اصغر کو اپنے پاس رکھا، اکبر کو اپنے پاس رکھا، بیٹی کا حق کیا ہے؟ حسین نے کربلا کی خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈال دی، بچی کی چیخ نکل گئی کہ بابا کیا تیرے حصے میں راہوں کی خاک ہے، زندان کی تنہائی ہے، بیٹا شکوہ نہ کرنا، ترتیب بدل گئی ہے، میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا تو اماں رباب کے ساتھ سونا۔ اب میری طرف دیکھیے، حسین رہوار پر سوار ہوئے، مقتل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، رہوار سے کہتے ہیں مگر ہاں اب جو سوار ہونے لگے، سن رہے ہیں نا، سوار ہونے لگے، کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہ تھا۔ مولا نے ایک مرتبہ فراز کا رخ کیا، آواز دی عباس جب تم سوار ہوئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اکبر جب تم مقتل میں گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اے اونا محمد جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اے حبیب جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا۔ ہے کوئی کہ مجھ غریب کو سوار کرے؟ یہ کہہ کے حسین رونے لگے۔ ایک مسئلہ خیمے کا پردہ تھا، ایک غریب ہے پردے میں ملبوس ہے، تنہائی کا ماتم نہ کرنا، زینب سوار کرے گی، زینب سوار کرے گی، بہن نے سوار کیا، اللہ اکبر۔ بے فکرہ ہے عزیزوں، تاریخ کے لیے 5 کفن، کتنے کفن؟ 5 کفن جبریل لے کر آئے تھے، کتنے کفن؟ 5 کفن۔ ایک کفن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، ایک کفن اپنی بیٹی زہرا کو دیا، ایک کفن اپنے بیٹی فاطمہ کو دیا، ایک کفن امیر کائنات حضرت علی کو دیا۔ کتنے کفن ہو گئے؟ 3۔ بچے کتنے؟ 2، ننھے شہزادے 2 کفن جو بچے تھے وہ حسن کو دیا۔ سنا آپ نے؟ آپ کا حسن کو کفن مل گیا، حسین خالی ہاتھ، کوئی کفن نہیں۔ گھر کے حجرے میں گئے، رونے کی آواز آئی، ماں قریب پہنچی، دیکھا حسین رو رہے ہیں۔ آواز جی میرے لال روتے کیوں ہو؟ تو اماں میں تیرا غریب بیٹا ہوں، اماں سب کو کفن ملا مجھے کفن نہیں ملا، اماں سب کو کفن ملا مجھے کفن نہیں ملا۔ آواز جی اماں سب کو کفن ملا۔ زہرا اپنے بیٹے حسین کو لے کے بابا کے پاس آئی، بابا آپ نے سب کو کفن دیا، حسن کو 2 کفن دیا، حسین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پیغمبر اکرم رونے لگے، آواز دی زہرا تیرے سارے بچے غریب ہیں، حسن کو کفن 2 اس لیے دیا ہے
کہ ایک بار کفن پہنا کے گھر سے جنازہ نکلے گا، تیر برسائے جائیں گے، دوبارہ کفن پہنایا جائے گا، اس لیے دو کفن، مگر تیرا یہ حسین اسے کفن نہ ملے گا۔ عزیزو سننا، ایک فکرہ آپ کے سامنے، اس کے بعد تابوت آئے گا، تیرا حسین جسے کفن نہ ملے گا۔ عزیزو ابھی جیسے ہی یہ کہا تو قریب بہن زینب بیٹھی تھی، بہن ہے نا، برداشت نہ ہوا، بہن بھائی کے قریب آئی، آنسوؤں کو پوچھا کہ بھیا رو مت، بھیا آنسو نہ بہاؤ، پنجتن موجود ہے، دعا کروا دو۔ اس وقت تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود ہو، سب خاموش رہے۔ ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی کہا زینب موجود ہو، کوئی کچھ نہ بولا، سب خاموش رہے۔ لیکن جیسے ہی زینب نے کہا بھیا اگر تجھے کفن نہ ملا تو زینب اپنی ردا کا کفن دے دے گی۔ پیغمبر نے کہا نہ زینب، یہ دعا نہ کروانا۔ عزیزو یاد دلاؤ، 11 محرم کو زینب اپنے بھائی کے قریب وسیم کا رخ کر کے کہتی تھی اللہ اب سمجھ آیا تیرے بچے کتنے غریب ہیں، اللہ تیرا بیٹا بے کفا، اللہ تیری بیٹی کے سر پہ چادر بھی نہیں۔ یا زہرا، یا حسین، یا غربتا، یا دیا، یا محمدہ۔ غریب زہرا کے تابوت کے ساتھ رہوار آ رہا ہے، شبیہ ذوالجنا اللہ جو وہ رہوار ہے جس نے حسین ابن علی کے آنے والے ہر پیر کو اللہ اکبر، جب زہرا کا لال اس کے پہر نہ سکا، ماں نے دامن پھیلایا، آواز دی اے حسین کے رہوار، نہ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو۔ اللہ اکبر، ہر آنے والے پیر کو اس نے آقا کے زخموں سے نکالا۔ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ تیر چل رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تو مقتل کی روایت ہے اس نے کئی دشمنوں کو گھوڑے سے نیچے گرایا۔ ایک مرتبہ اپنے مالک کو خون میں تڑپتا دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو خون میں ملا، پیشانی کو خون مل کر کے خیمے کی طرف چلا۔ 4 برس کی بچی جو اس کے قدموں سے نکلی تھی، اس نے خالی رہوار پر آتے دیکھا۔ ایک مرتبہ طرف کے کہتی اے میرے بابا کے گھوڑے، میں تو کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا، یہ بتا اب میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ لو وہی رہوار آ رہا ہے، اللہ جس زہرا کے لال کو جیسا شہید کیا گیا۔ اے سکینہ اب بابا کی امید نہ کرنا، تیرا بابا مقتل میں مارا گیا۔ سجاؤ میں تو پھپھی اماں، خیمے تو پردہ ہٹاؤ، دیکھا نو کے نیزہ پہ غریب زہرا کا سر تھا، موسی آقا کی سواری، رہوار ذوالجنا زیارت کے لیے لایا گیا۔ جان سارے حسین، جان سارے حسین، جان جان سارے حسین، جان جان سارے حسین، جان جان سارے حسین، جان سارے حسین، جان جان سارے حسین، جان جان سارے حسین۔ کل جو ایک ذرہ تاب ہے آفتاب کربلا، کل جو ایک ذرہ تاب ہے آفتاب کربلا، کل جو ایک ذرہ تھا اب ہے آفتاب کربلا، مرتبہ ہرگز نہیں نبیوں سے کم اب جان کا، ہے اجالا چاند اور تاروں میں اس کے نور کا، نہ خدا سے وہ جدا ہے نہ خدا اس سے جدا، خدا سے وہ جدا ہے نہ خدا اس سے جدا، تھی سیاہ اب سب سے اعلیٰ نور کی تصویر ہے، حسن یوسف نے کہا کیا جان کی تک
باوضو ہو کر زمانہ لیتا ہے اب جس کا نام، چاہ پہ قربان ہو کر پا لیا ایسا مقام، ہو گیا واجب فرشتوں پا بھی جس کا احترام، ایک دن میں پا لیا جس نے زمانے کا نظام، ایک دن میں پا لیا جس نے زمانے کا نظام، تھا تلا تم سب فرشتوں میں یہ آخر کون ہے، آئی پھر آواز خالق یہ ہمارا جون ہے، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، ہے غلام شاہ والا اور یہ میری شان ہے، ساری دنیا ہے بھکاری اور یہ سلطان ہے، جان سرور بھی ہے اور یہ سورہ قرآن ہے شجاعوں کا شجاع اور صبر کا عنوان ہے، شجاعوں کا شجاع اور صبر کا عنوان ہے، لکھ دیا قرآن میں نے فسانہ جون کا، حشر تک اب صدقہ کھائے گا زمانہ جون کا، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، جون سے غازی نہ کوئی اور نہ کوئی سورما، لشکر کفار کو ہی تنہا کافی با خدا، چولے جو شبیر کو کس میں ہے اتنا حوصلہ، ایک ہی پل میں بدل جائے گا نقشہ جنگ کا، ایک ہی پل میں بدل جائے گا نقشہ جنگ کا، حملہ شہ پہ ہو گیا جو سامنے ان کے، اگر کربلا میں لاش ہی لاشیں بسائیں گی نظر، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، سب سے پہلے اپنے آقا کے اوپر ہونے نثار، منت شبیر کی کرتے ہیں جون اب بار بار، مثل ماہی کے تڑپتے ہیں بہت ہیں بے قرار، لیتے ہیں انگڑائیاں ہوتا نہیں اب انتظار، لیتے ہیں انگڑائیاں ہوتا نہیں اب انتظار، مل گئی اذن وغا تو فیصلہ ہو جائے گا، زندہ کوئی شام کے لشکر میں نہ رہ پائے گا، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، مجھ کو تو دیتے نہیں اذن وغا شاہ انا، خون کالا ہے میرا
کیا اس لیے میرے امام، اتنا کہہ کے قدموں میں شبیر کے رکھ دی حسام، سینے سے اپنے لگا کے جون کو بولے امام، سینے سے اپنے لگا کے جون کو بولے امام، جس طرح میں لاش اکبر کو لینے جاؤں گا، لاش کو تیری بھی اپنے سینے سے لپٹاؤں گا، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، الغرض دی وقت آخر جون نے شہ کو صدا، آئیے گا وقت آخر ہے شہ والا میرا، آ کے سر کو جون کے سرور نے زانوں پہ رکھا، جون کے بالوں کو سہلایا خدا سے کی دعا، جون کے بالوں کو سہلایا خدا سے کی دعا، مشک و عنبر بھی نہ ہو پائے کبھی اس سے جدا، خون کو خوشبو عطا کر جون کے ایسی خدا، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، جون کو لپٹایا سینے سے کیا شہ نے بیان، قتل ہو جائیں گے سب کوئی نہیں ہوگا یہاں، آئے گی شام غریبا ہر طرف ہوگا دھواں، لاش پہ روئے گی تنہا بیٹھ کے بس میری ماں، لاش پہ روئے گی تنہا بیٹھ کے بس میری ماں، صاحب عالم بیاں کرتے تھے یہ بے کس امام، میں قمر ابن مظاہر نے کیا کر سلام، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، جو ایک ذرہ تب ہے آفتاب کربلا، روزہ شاہ مجھے بلا کر بلا، میری تقدیر کو نایاب بنا کر وہ بلا، شاہ مجھے بلا کر بلا، شاہ مجھے بلا کر بلا، ہر ازادار کا مشکل میں سہارا تو ہے، یعنی ہر درد و علم کا بھی مداوا تو ہے، تو ہی ہر زخم کی بنتی ہے دوا کر وہ بلا، شاہ مجھے بلا کر بلا، شاہ مجھے بلا کر بلا، روزہ شاہ پہ آؤں میں نجف سے چل کر، ہے تمنا کے رکوع شاہ کے بس روزے پر، سن لے میری تو خدا را، سن لے میری تو خدا را یہ دعا کر وہ بلا، شاہ مجھے بلا کر بلا، شاہ مجھے بلا کر بلا، خلد کا بادشاہ سویا ہے تیرے دامن میں، دل اکبر بھی دھڑکتا ہے تیرے آنگن میں، تو ہے اسلام کے مقصد کی بقا کر وہ بلا، شاہ مجھے بلا کر بلا، شاہ
سنانے ہیں مجھے سب آ کر، اپنے حالات بتانے ہیں مجھے سب آ کر، غازی عباس سے تو اذن دلا کر وہ بھلا، شاہ مجھے یہ بلا کر وہ بلا، شاہ مجھے یہ بلا کر وہ بلا، جنتیں پڑھتی ہیں خود تیرے قصیدے اکثر، جنوں انسان کیا تیرے ہیں فرشتے نوکر، تو زمانے میں ہوئی راہ بقا کر وہ بھلا، شاہ مجھے یہ بلا کر وہ بلا، شاہ مجھے یہ بلا کر وہ بلا، رشک پیری نے بہت اپنی جوانی پہ کیا، نصرت شہ میں لہو ابن مظاہر نے دیا، بھاگئی تھی جو بہت ایسی ادا کر وہ بلا، شاہ مجھے یہ بلا کر وہ بلا، شاہ مجھے یہ بلا کر وہ بلا، خون شبیر کا جو دشت میں تیرے ہے بہا، عرش والوں نے تجھے عرش معلا ہی کہا، بن گئی مٹی تیری بن گئی مٹی تیری خاک شفا کر وہ بلا، شاہ مجھے یہ بلا کر وہ بلا، شاہ مجھے یہ بلا کر وہ بلا، قاسم و محمد علی اصغر اکبر، سو رہا تیری زمین پر بنی ہاشم کا قمر، مرتبہ تیرا